جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک سے متعلق ہم کچھ موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ ان موضوعات میں آج کا ہمارا موضوع ہے ان وجوہات کا تذکرہ کرنا جن وجوہات کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے ایک انسان کو ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی وہ عذر یا وہ وجوہات اگر وہ لاحق ہو جائے، وہ عذر یا وہ وجہ سامنے آ جائے تو اس سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو رمضان المبارک میں مرض لاحق ہو جاتا ہے، مرض ایسی اگر لاحق ہو گئی ہے کسی انسان کو کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا اس کا کوئی عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا اس مرض کا جو لاحق ہوئی ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دے، یعنی ان دنوں میں افطار رکھے، اور رمضان المبارک کے بعد جب اسے صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ والے روزے جتنی بھی بیماری کی وجہ سے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے اس کے بعد رکھ لے۔ دوسرے نمبر پر سفر ہے۔ دیکھیں، سفر سے یا مراد سفر شرعی ہے۔ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس مسافر کے لیے اگر سفر میں تکلیف نہیں ہے تو تکلیف نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر ایسا شخص جو مریض تھا یا ایسا شخص جو مسافر تھا اور ان دنوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا، اللہ کی دی ہوئی اس چھوٹ کی وجہ سے اس نے باقی رمضان کے روزے رکھے، لیکن ان قضا کرنے سے ان روزوں کو جو وہ نہ رکھ سکا تھا اس سے پہلے اگر وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ اب وہ والے روزے جو اس کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے ان کی قضا اس پر لازم نہیں آتی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف نسائی شریف میں بھی ملتی ہے، ابو داؤد میں بھی ملتی ہے، ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے، فرمایا تیسرے نمبر پر ایک حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان دو عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان کو چھوٹ دی ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہے یا کوئی اندیشہ ہے یا ان کو پریشانی ہے کہ ان کے پریگنینسی ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا ان کی بچے کی صحت کا مسئلہ ہے دودھ پلانے والے کے لیے، یا کوئی بھی صورت ایسی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے کہ وہ ان دنوں میں افطار رکھیں، روزہ نہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر شیخ فانی ہے۔ شیخ فانی ایسے بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اب اس میں یہ سقط ہی نہ ہو کہ اب کے وہ روزے رکھ سکے یا بعد میں بھی وہ روزے رکھ سکے، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہو۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے جب نہیں رکھ سکتا تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یعنی آپ سحری اور افطاری سمجھ لیں کہ وہ 2 وقت کا پیٹ بھر کا کھانا کھلائے گا۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ وہ ایک مسکین اسے نہیں مل پا رہا تو روز مسکین ڈھونڈنا اور اس کو کھانا کھلانا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ ایک دفعہ اپنے تمام روزوں کا ایک دفعہ ہی وہ اکٹھے بھی پیسے بھی دے سکتا ہے، اور وہ صدقہ فطر کے برابر، یعنی صدقہ فطر جتنا اس کے لیے بنتا ہے اتنا صدقہ فطر کے برابر ایک دن کا وہ کسی مسکین کو پیسے دے دے، یا اکٹھے 30 دن کے 29 دن جتنے کا بھی رمضان بنتا ہے اتنے دنوں کا وہ صدقہ فطر بنا کے اس کا حساب لگا کے وہ کسی مسکین کو دے دے تو یہ اس کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جہاد ہے۔ جہاد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان دنوں میں افطار رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کو جب ہم جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو ان میں سے ہم میں سے یعنی ان صحابہ میں سے کئی ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اور کئی ایسے تھے جنہوں نے روزہ رکھا، تو کسی نے بھی کسی دوسرے شخص کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے۔ خوف اکراہ اور خوف نقصان عقل، یہ جو 2 چیزیں ہیں ان پر بھی در مختار میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر بھی چھوٹ ہے۔ ایک وضاحت یہاں میں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے
جو صرف گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرمیوں میں روزے نہ رکھے لیکن سردیوں میں ان روزوں کی قضا کرے۔ ایسے شخص پر فدیہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔